اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر فرمایا تو وہاں عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اکثر جگہوں پہ ایسا ہے کہ عموم ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، جہاں عموم ہے تو وہاں خطاب مردوں کو بھی ہے تو عورتوں کو بھی ہے۔ اور اس جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مسلمان مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ سمجھا نہیں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً عورتوں کا ذکر بیان فرمایا، ورنہ عموم ہر جگہ ہے، ہر جگہ مردوں کا ذکر بھی ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہمارا تو ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں، یا ایھا الناس، اے انسانو، عورت بھی اس میں آ گئی، مرد بھی آ گئے، عورت بھی آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ جہاں مردوں کا ذکر ہے مرد اس میں بھی آ گئے تو ضمناً عورتوں کا ذکر بھی آ گیا۔ یہاں خاص اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر بھی بیان فرمایا، مردوں کا بھی ذکر فرمایا تو عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، توجہ کریں، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما۔ اللہ اکبر۔ وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، توجہ عزیزو، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ مرد جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرنے والی ہیں، ان کے لیے کیا مہمانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہمانی تیار کی ہے، مغفرت کہ دونوں سبحان اللہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، جو اللہ کا نام بھی لیتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل جو شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اوپر والی جو ٹہنی ہے وہ لا الہ الا اللہ، جو ادنا ہے، جو نیچے ہے وہ ہے اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا جز ہے، حیا بھی ایمان کی صفت ہے، حیا بھی ایسی چیز ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ عزیزو، یہ دور جو چل رہا ہے 2024 میں جو ہم چل رہے ہیں، ترقی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، یہاں تک یہ ترقی ہوئی کہ آج آپ اگر موبائل پر امریکہ میں بیٹھا شخص سے بات کریں گے تو وہ آپ اس کی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کی ہر حرکات اور سکنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیا کر رہا ہے، اس کی تصویر سے آپ بات کر رہے ہیں، آمنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ اتنا ترقی کا دور آ چکا ہے، واللہ علم آگے کیا ترقی ہوگی۔ یہاں تک ترقی آ گئی تو آگے کیا ترقی ہوگی؟ تو مزید معلوم ہو رہا ہے کہ مزید اور ترقی ہونی ہے۔
اور ترقی ہوگی۔ تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، اور اس دور میں 2024 میں اتنی ترقی ہوئی، فحاشی اپنی عروج کو پہنچ گئی، اوریانی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اب اس دور میں کوئی اس چیلنج کو قبول کرے، فحاشی اور اوریانی سے ہٹ کر، نفسانی خواہشات سے ہٹ کر کوئی ایسا بندہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو، یہ بہت بڑی چیلنج ہے۔ موبائل تو ہاتھ میں ہو لیکن اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ موبائل تو ہے، ٹچ موبائل آپ کے پاس ہے، غلط استعمال نہ کرے تو بڑا، آپ اس کو کہنے بہت بڑا اس دور میں یار غلط استعمال نہیں کر رہا، موبائل کو غلط استعمال نہیں کر رہا، بڑی عزت کے قابل ہے، بڑی سلام کے قابل ہے یار اس دور میں بھی۔ جب ترقی اتنی ہو گئی، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، عزیزو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں پہنچانے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، الفم والفرج، یہ زبان اور شرمگاہ، یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیا معنی اس کو غلط استعمال کرو گے تو جہنم میں لے جانے والی، ما بین اللحیہ وما بین الرجلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کو ناجائز استعمال نہیں کرو گے، شرمگاہ کو ناجائز استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والحافظین فروجہم، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظات، وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہمانی تیار کی ہے۔ مہمانی کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، وہ بہت بڑا اجر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پاک دامن مرد، وہ پاک دامن عورت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عورت ہے، مرد بولا، سمجھا نہیں؟ مرد ہے، عورت بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ، آؤ ادھر، کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے۔ مرد کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، اللہ سے خوف کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ کیا جواب دوں گا؟ ایسا شخص جو گناہ کی عورت دعوت دے رہی ہے، گناہ کی طرف نہیں جا رہا، گناہ کر سکتا ہے، انی اخاف اللہ، اللہ سے خوف کر رہا ہوں، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عورت ہے، مرد بولا رہا ہے ادھر آؤ، توجہ کریں، مرد بولا رہا ہے آؤ، عورت کیا کہتی ہے؟ انی اخاف اللہ، اللہ سے خوف کر رہی ہوں، اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ کیا جواب دو گی؟ ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ حیا ایمان کا جز ہے عزیزو، حیا ایسی صفت ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے۔
अलहया अल ईमानो, अलहया वल ईमानो कुरना, दोनों साथी हैं, दोनों जुड़वा हैं। अगर हया चली जाती है तो ईमान भी चला जाता है। किसकी हया खत्म हो गई तो ईमान भी चला जाता है। अजीजों, अल्लाह ताला हमें हया वाली जिंदगी अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। बेहयाई वाली जिंदगी या ऐसे लोग जो बेहयाई को फैलाने वाले हैं, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई है। आई बात समझ में? जो बेहयाई को फैलाने वाले हैं, दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई। और ऐसी जगहों से अपने आप को बचाना है, तोहमत वाली जगहों से अपने आप को बचाना है। इत्तक़ू मवाज़िअत तुहमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोहमत वाली जगहों से अपने आप को बचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में हैं। बीबी सफिया उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दरवाजे तक पहुंचाने जा रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे पर आए हैं, दो सहाबी आ रहे थे। आपने फरमाया रुक जाओ, कुमा रुक जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए ये मेरी ज़ौजा है, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी घरवाली है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप में ये गुमान करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान, शैतान इंसान के जिस्म में इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह खून गर्दिश करता है। तुम्हारे दिल में आ जाएगा, विश्वास हो सकता है आ जाए। तो अपने आप को गुनाह वाली जगहों से अपने आप को बचाओ, तोहमत वाली जगहों से अपने आप को बचाओ। नफ्स के ऊपर आरा चलाना है, नफ्स के ऊपर छुरी चलानी है। जिसने अपने नफ्स के ऊपर छुरी चलाई वो इज्जत वाला है, वो शान वाला है। नफ्स कह रहा है इधर भी चलो, इधर भी चलो। नफ्स के खिलाफ कोई चलता है, इससे इज्जत उसमें है। नफ्स को अगर कोई कुचलता है, इज्जत उसमें है। आज तो हम नफ्स का जिस तरह नफ्स कहता है इस तरह हम कर रहे हैं। वअम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। कि दुन सुभान अल्लाह। वअम्मा मन खौफ, जिसने खौफ खुदा इख्तियार किया। वअम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को रोके रखा। ये नफ्स गुनाहों की जगहों पर हमें ले जाता है। अब नफ्स के ऊपर छुरी चलानी है, नफ्स को कुचलना है। कैसे कुचलेंगे, कैसे छुरी चलाएंगे? कि नफ्स के कहने पर न चले, बस नफ्स के खिलाफ चले। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जिसने खौफ खुदा इख्तियार किया, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफ्सानी से रोके रखा। नफ्स कह रहा था ये भी देखो, ये भी देखो, इस तरह भी चलो, इस तरह भी चलो। एक तो खौफ खुदा इख्तियार किया, दूसरा नफ्स के खिलाफ चला। इसको सिला क्या मिलेगा? फरमाया जन्नत उसकी जगह है। फाइनल जन्नत हियल मअवा। बनी इसराइल का एक शख्स कोई चीज बेचने वाला था। वो आवाजें लगा रहा था, किसी औरत ने वो पकड़ कर वो महल में पहुंचा दिया। बादशाह का महल था, उसकी बेटी थी। उसको बताया गया कि नौजवान, खूबसूरत एक नौजवान है, वो बाहर आए, ठेले वाला है, ठेले वाला है, चीज बेच रहा है, इनको बुलाओ, अंदर बुलाओ। अंदर जो आया तो उसने सीना खोल दिया अपना।
چہرہ اور سینہ کھول دیا کہ یہ تمہارے لیے، یہ جسم تمہارے لیے۔ وہ نیک صالح شخص تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ، نیک صالح شخص تھا، کیا کہ مجھے وضو کرنا ہے، مجھے وضو کرنے کی مہلت دے دو۔ نوکرانیوں کو کہا اس بادشاہ کی بیٹی نے کہ دروازے بند کر دو، یہ بھاگ نہ جائے، دروازے بند کر دو، اوپر محل میں اس کے لیے پانی رکھ دو، وضو کرے گا، کہہ رہا ہے میں وضو کروں گا، وضو کرے، اوپر محل میں پانی رکھا، اور اس نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ مجھے گناہ سے بچا دے، یا اللہ گناہ سے بچا دے۔ عزیزوں، جو آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ اس گناہ سے میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کوئی کہے یہ، کوئی دل سے یہ کہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اس طرف نہ جاؤں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے، نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، دروازے بند ہیں، 7 دروازے، 7 کوٹیاں ہیں، دروازے بند ہیں، پیچھے موڑتے ہیں، پیچھے موڑنا ہے اور دروازہ خود بہت کھل جاتا ہے۔ یا اللہ گناہ سے بچا دے، یا اللہ تو قادر ہے۔ اس نے اس محل سے چھلانگ لگائی، گناہ سے بچ جاؤں، اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ فرشتے نے کیچ کر لیا، چونا سبحان اللہ، فرشتے نے کیچ کر لیا، جا کر زمین پر کھڑا کر دیا۔ کہاں 7ویں منزل، 8ویں منزل، کہاں اوپر محل ہے، اوپر سے گرنے کے لیے، سمجھا نہیں، اب چھلانگ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ گناہ سے بچ گیا نا۔ اب کوئی کہے تو میں کیسے بچ جاؤں، اب یہاں یہ بھی چیزیں ہیں، میں گناہ سے کیسے بچ جاؤں؟ ارے تم نکلنے کی کوشش تو کرو، گناہوں کی جگہ سے نکلنے کی کوشش تو کرو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کس طرح کھل جاتے، دیکھو تو صحیح۔ والحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہمانی تیار کی ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک تو مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو دکھاتا پھرے۔ یہ کون سی انسانیت ہے، کون سی مسلمانی ہے کہ دوسروں کو دکھاتا پھرے اپنی شرمگاہ؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے نظر کرنے والے پر بھی، جو نظر کر رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ اسی طرح ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے، زنا کی اجازت دے۔ آپ نے بیٹھ جاؤ، آپ نے ان کو بٹھایا اور ہاتھ رکھا، دیکھو جس کے ساتھ تم زنا کرو گے، جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تم برداشت کرو گے؟ نہیں برداشت کرتا۔ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تم برداشت کرو گے؟ صحیح میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے برداشت کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے تم برداشت کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ تو جس کے ساتھ تم زنا کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔
اللہ کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر کندھے پر ہاتھ رکھا، یا اللہ اس کو پاک صاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہوں کو پاک کر دے، اس شخص کو پاک کر دے۔ اللہ کی قدرت، ساری زندگی گزر گئی، جب تک زندہ تھا زنا کے قریب نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو راضی کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ کریں عزیزو، والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مرد جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کی ہے، مغفرت بھی ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے، امام مالک کا دور ہے، امام مالک کے دور میں عورت، پاک دامن عورت تھی، فوت ہو گئی، عورت کو لایا گیا، غاسلہ عورت کو غسل کرانے والی غسل کرا رہی ہے، غسل کراتے، توجہ کریں عزیزو، غسل کراتے کراتے کہنے لگی کتنی یہ زناکار عورت تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور جو دنیا سے چلا گیا اس کی تو اچھائیاں بیان کرو، اذکروا موتاکم بالخیر، جو تمہارے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی تو نیکیاں گنو۔ آپ بہت بڑا اچھا آدمی تھا، نیک صالح عورت تھی، اچھی عورت تھی، شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا۔ اب یہ اللہ کے حوالے، وہ بندہ جانے اس کا رب جانے۔ یہ تو غاسلہ عورت کہہ رہی ہے کتنی زانیہ عورت تھی، کتنی زانیہ عورت تھی، جو غسل کرا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے کتنی زانیہ عورت تھی۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس کا یہ کہنا تھا، اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ زانیہ عورت کتنی زانیہ عورت تھی، کتنی بدکار عورت تھی، اس کا ہاتھ اس کے شرمگاہ میں پھنس گیا۔ شاہ عبدالعزیز کوئی معمولی شخص نہیں ہے عزیز، انہوں نے واقعہ لکھا ہے، امام مالک کا دور کا واقعہ ہے۔ اس عورت کا ہاتھ شرمگاہ میں پھنس گیا، چسپاں ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ علماء بیٹھے، اب کیا کریں؟ کوئی صورت نہیں نکل رہی، کیا کریں؟ اس میت کے ساتھ اس کا ہاتھ لگا ہوا ہے، چسپاں ہو گیا ہے، ہاتھ نہیں نکل رہا، اب کیا کیا جائے؟ امام مالک تک بات پہنچی، امام مالک کو پتہ چلا، امام مالک نے کہا کہ دیکھو اس عورت کو 80 درے لگاؤ۔ کتنے؟ 80 درے اس کو لگاؤ، کیونکہ اس عورت نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے۔ خیال کریں عزیزو، ایسے ہم رجمم بالغیب کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس کے اوپر 80 درے لگائے گئے۔ جب 80 درے ان کو سزا لگی، تہمت کی سزا لگی، تو ہاتھ اس کا الگ ہو گیا، ہاتھ اس کا زمین سے الگ ہو گیا۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے خوف خدا اختیار کیا، اپنے نفس کو روکے رکھا شیطانی کاموں سے، گناہ والی جگہوں سے روکے رکھا اپنے آپ کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کی جگہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو شاہ عبدالعزیز تھے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بھی شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، کہ دہلی میں ایسا وقت بھی تھا کہ قحط پڑا، انتہائی قحط پڑا، لوگ باہر نکلے، بچوں کو لے کر مائیں عورتیں باہر نکلی، گڑ گڑا رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، قحط ختم ہو جائے۔ اللہ کی قدرت، بارش بادل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، بادل نہیں آ رہے تھے، بارش تو دور کی بات۔ ایک نوجوان آ رہا تھا، اونٹنی پر ایک عورت سوار تھی، پردہ دار عورت تھی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، یہ لوگ جمع ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، بچے الگ ہیں، عورتیں ہیں، اتنا ہجوم ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ وہ نوجوان جلدی سے گیا اور اپنی جو عورت تھی، والدہ تھی اس کی دامن سے اس کی دامن کو پکڑا، یا اللہ اس پاک دامن عورت کا وسیلہ دے رہا ہوں، بارش برسا دے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ بادل آ گئے، بارش برسنے لگی، لوگ حیران ہو گئے، کیا؟ اس نوجوان سے کہنے لگے کیا بات ہے کہ یہ عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، آج تک اسی نے کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کی، آج تک اسی نے کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، ایسی پاک عورت کا میں وسیلہ میں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کوئی پاک دامنی اختیار کرے عزیزو، کوئی حیا والی زندگی اختیار کرے، بہت بڑی چیلنج ہے، بہت بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان جو حیا والی زندگی اختیار کر رہے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ عورتیں خوش نصیب ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ ایک صحابیہ عورت، پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، باہر نکلی، بہت پردے کے ساتھ نکلی، بڑا نقاب لگایا، بڑا خیال کیا، پردے کا خیال کیا۔ کسی نے کہا کہ جنازہ نکلا ہے تمہارے بیٹے کا، تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور تم ایسی پردے کی اتنی خیالداری کر رہی ہو۔ آج کوئی ایسا واقعہ ہو جائے عزیزو، گھر والوں کو پتہ چلا، اللہ رحم کرے کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تو عورتیں وہ نکل پڑتی ہیں ایسے بغیر پردے کے، باہر نکل پڑتی ہیں۔ بہت سے واقعات آپ نے دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، کوئی ایسا واقعہ ہوا، بھائی لڑائی ہوئی، تمہارا بیٹا ایسا ہو، تمہارا بھائی، تمہارا باپ کو چوٹیں لگی، وہ گر گیا، اب باہر نکل پڑتی ہے، نہیں دیکھتی کہ بھائی مجھے پردہ کرنا ہے، میرے گھر کی عزت ہے، گھر والوں کی عزت ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کو اس طرف نہیں دیکھتی۔ وہ عورت، وہ صحابی عورت جنازہ بیٹے کا نکلا، پردے کا خیال کر رہی ہے، اپنے نقاب کا خیال کر رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے اور اتنا خیال کر رہی ہو، تو کیا جواب دے رہی ہے کہ جنازہ میرے بیٹے کا نکلا ہے، میرے حیا کا جنازہ تو نہیں نکلا۔